بعثت نبی اکرم کوئی نبی نہیں ہے۔ کام کرنے کا پہلا طریقہ یہ تھا کہ ہم یعنی مجلس کے جو خدام ہیں، کارکنان ہیں، ہمارے صدر محترم جناب مولانا یعقوب صاحب اور نائب صدور جناب مفتی مسرور صاحب قاسمی اور مفتی اکمل یزدانی صاحب، اس کے علاوہ دیگر علماء اور دیگر ہمارے کارکنان، یہ اپنے اپنے طور پر کام کر رہے تھے۔ 12 سے ڈاکٹر فاروق صاحب، ان کی مسلسل بھوپال پہ توجہات رہی۔ عالم اسلام کی، ایشیا کے، خصوصی طور پر ایشیا کے مسلمانوں کی ایمان کی، اعمال کی جو جڑ ہے وہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ اکابرین دیوبند کی فکر تھی وہ ڈھانچہ تیار ہو اور باڈی تیار ہونے کے بعد کام کرنے والے افراد تیار ہوں۔ افراد مشورہ ہوا کہ بھائی دارالعلوم دیوبند سے اس وقت باقاعدہ طور پر قاری عثمان صاحب منصور پوری نور اللہ مرقدہ امیر ختم نبوت بنایا، ان کی رہنمائی اور سرپرستی میں بھوپال میں کام شروع۔ جناب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب جامعی، ہمارے بڑے مشفق و مربی صدر محترم، میں حضرت والا سے خصوصی گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں، اور 2017 سے اب تک کا سفر جو شہر بھوپال، اطراف و اکناف کا تحفظ ختم نبوت میں رہا، حضرت والا بیان فرمائے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب۔ اور یہ مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کل ہند کی ایک شاخ ہے۔ ہر فتنے کے سد باب کے لیے مجلس کے تمام ساتھی ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھی کبھی یہ بھی نہیں سوچتے کہ دن ہے، رات ہے یا کیا وقت ہو رہا ہے۔ جب بھی موقع ملتا ہے، جب بھی کہیں سے کسی طرح کی خبر ملتی ہے، ہمارے ساتھی الحمدللہ اسی وقت بلا تاخیر کے فوراً وہاں موجود ہوتے ہیں اور اس کے سد باب کے لیے اس کا تعاقب کرتے ہیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہماری پوری کارگزاری ہے یہ فتنہ شکیلیت اور ہماری ذمہ داریاں، کیونکہ الحمدللہ ہمارے مجلس کے جو کام کرنے کے طریقے ہیں، ہفتہ واری پروگرام منعقد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گاہے بگاہے ماہانہ جوڑ، متفرق اور مختلف عنوانات پر حسب ضرورت اصلاحی تربیتی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، جس میں شہر کی مختلف بستیوں میں مشتمل علماء کرام اور ائمہ اعظام کی شرکت ہوتی ہے۔ کارکردگی کی رپورٹ پیش ہونے کے بعد باہم مشورے سے ارتدادی فتنے کی روک تھام اور عقائد اہل سنت والجماعت کو عوام الناس میں عام کرنے کی غرض سے پروگرام اور جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ ماہ محرم کے اندر بدعات و خرافات کے عنوان پر، اور ماہ ربیع الاول کے اندر 12 روزہ پروگرام ہوتا ہے کہ الحمدللہ شکیلیت کی رد میں مجلس تحفظ ختم نبوت بھوپال کی جانب سے گاہے بگاہے پامفلیٹس، اشتہارات، کتابچے شائع ہوتے رہے ہیں۔ ان میں سے ظہور مہدی، نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور فتنہ شکیلیت کا تجزیاتی مطالعہ اردو میں، ہندی میں، دونوں زبانوں میں ہے۔ ظہور مہدی و نزول عیسیٰ اور شکیلی غلط فہمیوں کا اصالہ ہندی میں، اردو میں بھی ہے۔ فتنہ شکیل خان بن حنیف خان سے متعلق علماء کرام کی خدمت میں چند گزارشات، یہ خصوصی خط یہ بھی شائع کیا ہے۔ شکیل خان بن حنیف خان کے پیروکاروں کو قربانی کے بڑے جانوروں کے حصے میں شامل نہ کرنے کی تاکید، یہ پمفلٹ شائع کیے جاتے ہیں۔ شکیلی پیروکاروں کو مسجدوں میں آنے نہ دیا جائے، اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ یہ مصدقہ دارالافتا القضاء بھوپال، اس کے اشتہارات بھی الحمدللہ مسجد کی طرف سے شائع ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے محرم بدعات و خرافات، یہ مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری دامت برکاتہم جو ہماری اس مجلس کے روح رواں ہیں، انہی کی شائع کردہ ہے، جس نے اپنی مجلس کی طرف سے شائع کر کے تقسیم کیا ہے۔ جھوٹے مہودیت اور مسیحیت کو سمجھنے کے 10 پوائنٹ، یہ بھی پمفلٹ کی شکل میں۔ عظمت صحابہ، ایمان کی اولین کسوٹی، یہ کتابچہ اردو میں، ہندی میں۔ تراویح 20 رکعت کیوں، اس کا بھی پمفلٹ عوام کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ تصوف کی حقیقت و ماہیت، اسی طریقے سے فتنوں کے تعاقب، اگر ہماری کوتاہی پر ہمیں تنبیہ کی جائے یا ہمارے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں یا کسی چیز سے گریز ہے تو بالکل بے تکلف فل اجازت ہے، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اس وقت ہمارے درمیان یقیناً وہ علماء موجود ہیں جن کے لیے لاکھوں، ہزاروں کا اور سینکڑوں کا مجمع جمع ہوتا ہے ان کی علمی خطابات کو سننے کے لیے۔ درخواست کر رہا ہوں بیرون صوبہ سے تشریف لائے مولانا غانم صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں
مجلس تحفظ ختم نبوت اڑیسہ کے اور اپنے میدان کے شہ سوار ہیں. سینکڑوں لوگ جو مرتد ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے یہ دست مبارک پر ان کو دوبارہ توبہ کی توفیق نصیب فرمائی. حضرت مولانا غانم صاحب قاسمی جنرل سیکرٹری مجلس تحفظ ختم نبوت اڑیسہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. میں یہاں کے دفتر کی عمارت کو دیکھنا چاہا، سر اٹھانا چاہا تو کہ اس کی عمارت کو دیکھوں. مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میرے پگڑی زمین پہ نہ گر جائے. یہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ الحمدللہ تحفظ ختم نبوت بھوپال کے جو ساتھی، جو احباب جس طرح سے، جس انداز سے اس کام کو لے کر چلے ہیں، ہمیں بھی اس انداز سے اس پر محنت کرنی چاہیے. جناب لئیق احمد صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو کرور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، جنہوں نے اپنے جگہ کو اس تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کیا ہے. یاد رکھیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے ختم نبوت کے کام کے لیے 1 گھنٹے کا وقت نکالتا ہے میں اس کے جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں. جو صاحب اپنی زمین کو اس ختم نبوت کے خاطر وقف کرتے ہیں، اپنے مال و جائیداد کو لگاتے ہیں، اس ختم نبوت کے لیے اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں، تو یقیناً وہ صاحب جنتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہاں پر آنے والے اور جو لوگ ان پر محنت کرتے ہیں، جو کارکنان ہیں، وہ سارے کے سارے جنتی. میں تو ان کے صدقے میں، ان کے کارکنان کے صدقے میں اپنی بھی مغفرت کی اللہ سے دعا کرتا ہوں. الحمدللہ مسلسل علماء اکرام کے آنے کا سلسلہ جاری ہے. اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ بھی پچھلے حصے کی تنگ ہوتی جا رہی ہے. سامعین محترم، الحمدللہ اس وقت ہمارے درمیان علم اسلام امیر ختم نبوت حضرت مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری دعوت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. علماء اور یہ جو آپ کی خوبصورت گلدستہ ہمارے دفتر تحفظ ختم نبوت کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، یہ حقیقتاً حضرت والا کی قرن اور فکر اور مسلسل ہمارے شہر پہ توجہات. 8 سال سے مستقل حضرت والا اس وقت ہمارے شہر پر کرم فرمائے. اس کا یہ خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں. جو اسی طرح ہمارے صوبے مدھیہ پردیش کے ایک بڑے عالم دین حضرت مولانا اشرف صاحب قاسمی، بڑے مصنف، بڑے محقق اور بڑے مدقق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج حضرت والا ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. ہمارے نائب قاضی جناب مولانا شرافت رحمانی صاحب، اس کے علاوہ ہمارے آب حیات کے ایڈیٹر جناب مولانا عرفان عالم صاحب قاسمی، اس کے علاوہ اور بھی علماء اکرام ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. ان تمام کا میں حضرت والا کی طرف سے اور تمام مجلس کے خدامان کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں درخواست کر رہا ہوں ہمارے اجین سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا مفتی اشرف صاحب تشریف لائیں اور اس سلسلے میں آپ کی تحقیق اور تدقیق مختصراً انداز میں پیش فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. معزز سامعین محترم حضرات، یہ تاریخی موقع ہے کہ تحفظ ختم نبوت عنوان سے مستقل ایک ادارے کا قیام عمل میں آیا، تعمیری صورت میں، کنسٹرکشن کی صورت میں اور افراد کی تعمیری صورت میں. کنوینر صاحب نے شروع میں ایک مثال اور تعبیر استعمال کی تھی کہ وہ پھل ہے جو درخت پر پکا ہے. درخت پر پکنے والا پھل جو ہوتا ہے اس میں سارے اثرات درخت کے موجود ہوتے ہیں، ساری خصوصیات موجود ہوتے ہیں. اور جو پھل درخت پہ نہیں پکتا اس کی خصوصیات دوسری ہوتی ہیں. درخت کی خصوصیات کامل طور پر اس کے اندر نہیں آتی ہیں. تو اصل موضوع جو ہے ختم نبوت، اس پر گفتگو کرنے کے بجائے بس تہنیت اور مبارکبادی کے کلمات میں کہتا ہوں. جس طرح سے اس ادارہ کو کھڑا کرنے والوں نے محنتیں کی ہیں وہ قابل رشک ہے اور مثالی ہے، اور نمونہ کے طور پر دیگر مقامات پہ اس کو پیش کیا جا سکتا ہے. بتلایا انہوں نے کہ مخلصین کی جماعت تھی لیکن وہ منظم اور مربوط نہیں تھے، توانائی ایک طرفہ نہیں استعمال ہو پا رہی تھی، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ منظم و مربوط ہو گئے. مربوط ہونے کے بعد، تنظیم کے بعد طاقت میں اضافہ ہوتا ہے. معاندین نے، مرتدین نے جو مسلمانوں کا نشانہ بنایا
उन बड़े मराकिज़ में ये इलाक़ा भी था। ज़ाहिर सी बात है जहाँ बीमारी होगी अल्लाह ताला वहाँ दवा भी पैदा फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इन मुखलिसीन को पैदा फरमाया और इस बुराई फितने के ख़िलाफ़ तन मन धन की बाजी लगाने वाला बना करके पैदा फरमाया। इन लोगों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, कई साल से आना जाना होता है, इनकी मजलिसों में उठना बैठना होता है, रश्क आता है, मुझे जज्बा पैदा होता है कि मैं भी ऐसी कुर्बानी दूँ। इसमें कुछ नाम हैं हज़रत मौलाना याकूब साहब के, उनकी उम्र क्या है आप देखें, अपनी ज़ईफ़ी पीराना साली में, दरसियात में मसरूफ़ियात, दीगर कामों में मसरूफ़ियात, मिल्लत के दीगर कामों में रातों दिन लगे रहते हैं। फिर इस नाहिया से मेहनत की। हज़रत मौलाना अकमल यज़दानी साहब हैं और दीगर अहबाब हैं, और इसमें हज़रत मौलाना डॉक्टर फ़ारूक साहब, उनकी बेशुमार कुर्बानी। इसके बाद जो तौसीक़ होती है इस इदारे और इन अफराद की, हज़रत मौलाना शाह आलम साहब गोरखपुरी दारुल देवबंद से, तो ये इदारा दारुल देवबंद से जुड़ता है और दारुल देवबंद से फैज़ हासिल करता है, आब व दाना हासिल करता है, रूहानियत और ग़िज़ा दवा हासिल करता है। इस लिहाज से आप ये समझें कि ये इदारा ऐसा है जो दरख्त पर पका हुआ फल है, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। इसमें जो लोग खिदमात अंजाम दे रहे हैं और अभी तक देते रहे, आइंदा जो लोग खिदमात अंजाम देंगे वो सब अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ही मकबूल लोग होंगे, बड़े सआदतमंद और मुवफ़्फ़क़ लोग होंगे। हर किसी को इस काम की तौफ़ीक़ नहीं मिलेगी, उन्हीं को इस काम की तौफ़ीक़ मिलेगी जो अल्लाह के नज़दीक मकबूल होंगे। इसलिए दामे दरमे सुखने हर तरह से इस इदारा का आप ताउन करें, इनके कारकुनान की हिम्मत अफजाई करें, हौसला अफजाई करें। अब ख़त्म नबूवत के मौजू पर बात आएगी, लेकिन एक बात अहम समझ लीजिए कि हमारे इस इलाके में जितने मुद्दायान नबूवत पैदा हुए, उनके मर जाने के बाद भी उनकी झूठी नबूवत का सिलसिला चलता रहा। लेकिन अरब में ये चीज़ नहीं चलती है, ऐसा क्यों होता है? सुन्नत में जो हमको मिसालें मिलती हैं, उस मिसाल और सुन्नत पर हमारे यहाँ अमल नहीं होता है। मुद्दाई नबूवत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ तैयार कर दी। जाहिर सी बात है हालात दूसरे हमारे सामने हैं, लेकिन ऐसे दीवाने पैदा होने की ज़रूरत है जो नामूस रिसालत के लिए अपने लहू से नामूस रिसालत की आज़मत का परचम बुलंद करें और ऐसे लोगों को वासिल जहन्नम करें। फिर ये फितना ताकत के साथ रोका जा सकता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। दरख्वास्त कर रहा हूँ हमारे सरपरस्त मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत डॉक्टर फ़ारूक साहब तशरीफ़ लाएँ। बहुत बड़ा काम हुआ है। अब अभी तक तो यहाँ हम पहुँच गए हैं कि मुस्तकिल एक दफ्तर का क़याम अमल में आया। हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना शाह आलम साहब अपनी बात में हो सकता है वो भी बताएं कि इस तरह का दफ्तर पूरे मुल्क में कहाँ कहाँ है। लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक मुस्तकिल दफ्तर सारी सहूलतों के साथ में हो गया, यहाँ तक का कि लिफ्ट भी है। अल्लाह तबारक व तआला इन हजरात की कुर्बानी को कबूल फरमाए। हम सब के बड़े मुशफ़िक़ व मुरब्बी जमीयत उलमा के मध्य प्रदेश के सदर और राब्ता इस्लामिया मदारिस इस्लामिया के सदर हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब रईस जामिया इस्लामिया अरबिया मस्जिद तर्जुमे वाली भोपाल, हम हज़रत वाला से दरख्वास्त कर रहे हैं कि तशरीफ़ लाएँ और हम तमाम के लिए उन कलिमात का इजहार फरमाएँ जो हमारे लिए हौसला अफजाई का जरिया बने और आगे मुस्तक़बिल में मशाल राह साबित हो। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, हम सब के बड़े और हम सब के सरपरस्त उस अजीम दीनी दरसगाह के उस्ताद और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़िम्मेदार हज़रत मौलाना शाह आलम साहब दामत बरकातुहुल आलिया हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। आज जिस चीज़ का आगाज़ होने जा रहा है, ये हम सब के लिए बड़ी खुशी और बड़ी सादत की बात है। ये बात सही है कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मध्य प्रदेश के अंदर मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 60 साल से इस काम को अंजाम दे रहे थे और जामिया इस्लामिया अरबिया मस्जिद तर्जुमे वाली इसका हमेशा से मध्य प्रदेश का मरकज़ रहा है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो उसका मरकज़ है। ये भोपाल शहर
میں جو حضرت مولانا یعقوب صاحب اور حضرت مولانا اکمل یزدانی صاحب اور ابھی ایک ڈاکٹر صاحب جو بیان کر رہے تھے، یہ تقریباً 10 سال یا 12 سال پہلے مجھے یاد ہے، یہ سب سے پہلے جب تحفظ ختم نبوت بھوپال میں قائم ہو رہی تھی، اس کے لیے میرے والد محترم حضرت مفتی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ آئے تھے۔ ان کے علم میں بھی ہے، ان سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں اچھا ہے، اس کو قائم کرو اور یہ ہونا چاہیے، کیونکہ خود مولانا یعقوب صاحب جامعہ اسلامیہ عربیہ مسجد ترجمے والی کے استاد حدیث ہیں، اور ہمیشہ سے آپ شروع سے وہاں پڑھے اور پڑھاتے رہے، تو یہ اسی کا فیض ہے جو پورے مدھیہ پردیش کے اندر ہے۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، حضرت مولانا یعقوب صاحب جو بھوپال کے تحفظ ختم نبوت کے صدر ہیں، اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ حضرت مولانا ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ محتمم دارالعلوم دیوبند جب ہمارے یہاں رابطے کے اجلاس میں آئے تو یہاں اس وقت وہ خود آئے اور اس کی سنگ بنیاد رکھی، اور میں بھی اس میں آیا تھا گزشتہ سال، تو اس وقت بھی میری حاضری ہوئی تھی، جب دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی تھی، اور آج اس بلڈنگ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ اس بلڈنگ کو مکمل کیا گیا۔ جن حضرات نے بھی اس کے لیے جگہ دی، تعمیر میں حصہ لیا، یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ایمان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ان سے کام لیا اور کام ہو رہا ہے، بس ضروری یہ ہے کہ ہم آپس میں مل کے اتفاق سے مل جل کر علماء اس کام کو انجام دیں گے تو یہ کام طاقتور بنے گا۔ اور اگر ہم نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، جھوٹی باتوں کے لیے اگر کام کریں گے تو سمجھ لیجئے اللہ کی یہاں گرفت ہوگی۔ کام اخلاص سے کیا جائے، للہیت سے کیا جائے، کیونکہ یہ کام بہت اونچا ہے، تحفظ ختم نبوت کا ہے۔ جہاں مشکل و پریشانی آتی ہے ہم اس محاذ پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں لوگ پیٹ دکھاتے ہیں، ہم اس محاذ پہ کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے سینے کو دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سینے کو دکھائیں گے، ہم پیٹ دکھانے والے نہیں ہیں، اور جہاں انشاءاللہ ضرورت ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں درخواست کر رہا ہوں ہمارے بڑے مشفق و مربی سرپرست تحفظ ختم نبوت حضرت مولانا مفتی ابوالکلام صاحب قاسمی تشریف لائیں۔ معزز علماء کرام، حضرت مولانا شاہ عالم صاحب، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع میسر فرمایا، مولانا فیضان صاحب چاندمیہ اور ان کے اور بھائی لوگ بھی ہیں، ان سب کے ذریعے سے یہ مجلس ختم نبوت کا دفتر، مسجد اور یہ دینی مرکز یہ قائم ہوا۔ اگرچہ تحفظ ختم نبوت کا کام تو ہمارے سارے اکابر، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ 100 سال پہلے یہ سارے اکابر کرتے رہے، لیکن باقاعدہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا جو اعلان کیا گیا اور باقاعدہ اس کا انعقاد ہوا، وہ تقریباً مجھے یاد آتا ہے کہ سن 1986 میں ہوا، اور میں اس مجلس میں شریک تھا، اور اس کے اندر ہند و پاک کے بڑے بڑے علماء کرام موجود تھے، بلکہ ہمارے قریبی ممالک کے اور دیگر حضرات بھی موجود تھے۔ یہ جمعیت علماء ہند مولانا سید اسعد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس موقع پر بہت سارے ایسے کام کیے تھے جو آئندہ چل کر یہ معلوم ہوا کہ ایسے فتنے رونما ہوں گے، تو الحمدللہ ہمارے یہاں مدھیہ پردیش میں اس کا کام ہوتا رہا پہلے سے بھی، اور الحمدللہ اب بھی ہو رہا ہے۔ ابھی تقریباً 13 اضلاع کے اندر مجلس تحفظ ختم نبوت کی باقاعدہ تشکیل ہو چکی ہے۔ خاص طور پر خطبہ، ائمہ، علماء، مکاتب دینیہ کے جو ذمہ دار ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت عقیدے پر سب سے زیادہ محنت کی جائے، اور نمبر 2، مکاتب کے اندر جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اس میں تعلیم الاسلام کے عقائد کے جو حصے ہیں، 4 حصے، یہ 4 حصے، ان میں عقیدے کا جو حصہ ہے شروع میں، اس عقیدے کے حصے کو بار بار پڑھایا جائے، ریویژن کروایا جائے۔ محترم علماء کرام، ذمہ داران مجلس تحفظ ختم نبوت بھوپال، مہمانان گرامی قدر اور جملہ حاضرین، یہ بھوپال والوں کے لیے خاص طور سے اور پورے صوبہ مدھیہ پردیش والوں کے لیے اور عمومی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے
اور تحفظ ختم نبوت کی کوشش کرنے والے تمام کارکنان کے لیے بہت ہی مسرت کا موقع ہے کہ آج سرزمین بھوپال میں اپنی زمین پر اپنی عمارت میں مجلس تحفظ ختم نبوت کا شاندار دفتر اپنا کام شروع کر رہا ہے، اور اس موقع پر مہمانان گرامی قدر، علماء کرام اور کارکنان کے اس اجتماع کے اندر اپنے کام کو نئے سرے سے مرتب کر کے اور پوری لگن اور پوری جدوجہد کے ساتھ آگے بڑھانے کا عزم کیا جا رہا ہے۔ یہ ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے، اور خاص طور سے جو اہل علم ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت علم عطا فرمایا ہے، اور ان کے سر کے اوپر دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت ایمان اور عقیدے کا تحفظ سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ کسی کو تھک کر بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی قوت اور استطاعت عطا فرمائی ہے پوری کی پوری محنت اس سلسلے میں کرنی چاہیے، اور جس طرح کی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہو، جو صلاحیت اس میں ہماری کام آ سکے اس کو صرف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور تمام ان لوگوں کو جنہوں نے اس عمارت کے بنانے میں کسی بھی طرح کا حصہ لیا ہو، ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کی اولاد کے جو ان کے نسلوں کے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ بنائے۔ میں اس موقع مبارکباد بھی دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔